I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. شاگ جیلا پیر پیران. ہم شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور برساتے مزار شریف کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کرنے حاضر ہوئے. اس سے پاک کا وسیلہ ایمان سلامت دے کر دنیا سے جائے. Allah help me understanding. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کے بعد ہم کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے. خدا کا خاص آج ان کی بارگاہ میں ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. احیاء العلوم کے مصنف ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی. آپ کی کتاب منہاج العابدین، کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم، یہ وہ کتابیں ہیں جس کو پڑھ کر انشاءاللہ بہت ساری راہ سلوک کی منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی. بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے اور نگران شورا نے رکعت انگیز دعا کروائی. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ وہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ خندق کے وقت مہاجر صحابہ کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، انصار صحابی کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں. یہ وہ عظیم صحابی ہے جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی صحابیت میں بلکہ اپنے اہل بیت میں قبول کیا. ہم تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ جس عظیم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میں اسی عظیم اور آخری نبی کا امتی ہوں. یا سلمان فارسی، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اس وقت ہم نے دعا سے پہلے تیرے پیارے حبیب کے پیارے پیارے صحابی کا ذکر خیر کیا، تیری رحمت کو پانے کی کوشش کی ہے کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرے حبیب کا ذکر ہو، تیرے حبیب کے حبیبوں کا ذکر ہو. مولا کریم، ہم تو کسی قابل ہیں نہیں، مگر جہاں حاضر ہیں نا مولا، یہ بارگاہ بہت بڑی ہے. تو نے انہیں یہ سارا راستہ دکھایا اور تیرے حبیب کے قدموں تک پہنچایا. یا رب کریم، تجھے اسی کرم نوازی کا واسطہ ہم پر بھی نگاہ رحمت فرما دے. ہمارے امیر سنت پہ کرم فرما دے، ان کی اولاد پہ کرم فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہلوائے ان پہ کرم فرما دے. مولا، یہ صحابی رسول حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں پر بھی لطف و کرم فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے احاطے میں دیگر صحابہ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری اور رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت اطہار سے ایک بزرگ یعنی امام باقر کے بیٹے طاہر بن امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے اور ان سے برکتیں حاصل کی. حضرت عبداللہ بن جابر انصاری اور حضرت حذیفہ بن یمان کی بارگاہ میں انشاءاللہ جائے گی، اور یہ طاہر بن امام باقر یہ اہل بیت سے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ. بالکل سیدنا سلمان فارسی کے مزار کے ساتھ ہی ان کے مزارات، تینوں مزارات ایک ہی جگہ پر موجود ہیں. جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی. یہ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب حضرت عبداللہ بن جابر انصاری اور حضرت امام طاہر بن امام باقر ان کی بارگاہ میں حاضر ہے. دونوں مزارات ایک ساتھ ہی ہیں.
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی بزرگ حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی بارگاہ میں ہماری حاضریاں ہوئی ہیں۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ بالخصوص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر بن باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب عیسیٰ قبول فرما، ان کی تربت پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کی خاص توجہ میں عطا فرما۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ الوایا ہے، سب کی نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ خیر اسلام بھائی، جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، ان کو رازدار رسول اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے جو منافقین تھے ان کے ناموں تک بتا دیے تھے، یعنی اس میں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جو ان کے نام تک بتا دیے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے، یعنی اللہ پاک کے اس نیک بندے کو یہ کمال حاصل تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو کچھ ایسی باتیں بتائی تھی جو اور کسی کو نہیں، اور یہ ان کا خاصہ ہے، اور اس لیے ان کو صاحب سر رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک کے جو راز تھے، یہ وہ رازدار صحابی ہے۔ اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اسلامی سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر۔ پھر ایک مقام پر بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ الحمدللہ مجھے نعت پڑھنے کی سعادت ملی اور نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان کیا، اور اختتام پر درود و سلام الحمدللہ پڑھنا نصیب ہوا۔ پورا کے نگران پر تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہو۔ بغداد معلیٰ کی فضاؤں میں ہیں، آئیے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، جب میری عید ہوگی۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ہماری حاضریاں ہوں اللہ پاک ہماری حاضریاں بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس طرح حاضری کی توفیق عطا فرمائے جیسی حاضری ہونی چاہیے۔ اب غوث پاک کی بارگاہ میں تو بزرگوں کے بزرگ ہیں، تو یہاں مطلب کہ ہم جب حاضری دیں تو اپنی آنکھ کو سنبھالیں، اپنی زبان کو سنبھالیں، اپنے دل کو سنبھالیں، اور آتے جاتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی ہم سے ایسی بے ادبی والی بات یا بے ادبی والا انداز نہ ہو جائے، تو بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ بھئی یہاں سے کیا لے کر جائے گا غوث پاک کی بارگاہ سے؟ مطلب یہ تو چور کو کتب بناتے ہیں، بگڑے تو یہاں سنورتے ہیں۔ اچھا بندہ اس پر تھوڑی چوٹ کرنے کے یہاں بندہ غور کرے کہ بڑے بڑے سنور کر چلے گئے، تو کتنا بڑا محروم ہے، تو کیسی غفلت کی دیوار باندھ کر آیا کہ تجھ پر گویا کہ نظر پڑی اور تجھ پر فرق ہی نہ پڑا۔ تو نظر کا مسئلہ نہیں ہے،
बात तेरे अंदर में दबे बातिन की है। ए मौला, ए मौला, ए मौला, तुझे इस सरजमीन में मौजूद तेरे जितने भी नेक बंदे हैं इन सब का वास्ता, मुक़द्दस मकामात का वास्ता, हमारी बुरी आदतों से हमारी जान छुड़ा दे, गुनाहों की आदत से जान छुड़ा दे, गुनाहों की आदत से जान छुड़ा दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। निगरान शूरा के साथ मेरी एक नशिस्त हुई जिसमें उन्होंने औलिया की बारगाह के ताल्लुक से बातनी कैफियत का इज़हार फरमाया, और मैंने इसी ज़मन में निगरान शूरा से एक सवाल भी किया। 29 ईयर्स के बाद, 29 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक सर ज़मीन पर हाजिर होने की सादत हासिल हुई है, और बहुत फ़र्क है। एक तो 94 में और आज के सारे निज़ाम में फ़र्क है, और उस वक्त की सोच में फ़र्क है, सच्ची बात उम्र में भी फ़र्क है। 94 में उम्र का जो मामला था वो कुछ और था, ऑलमोस्ट 24 ईयर का मैं था, 24-25 ईयर, आज 54, तो वो सारे जो उम्र के भी तकाज़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरबारों की हाज़िरियाँ और बारगाहों की हाज़िरियाँ ये बहुत ही ज़्यादा यूँ समझिए कि पुरकैफ़ और पुरसोज़ रही हैं। हम पढ़ते हैं हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा की सीरत को, इमाम मुहम्मद अलैहिर्रहमा की सीरत को, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के खुलफ़ा की सीरत को जब हम पढ़ते हैं, इस तरह और बुज़ुर्गान दीन की सीरतों को जो पढ़ते हैं, तो इनकी ज़ाहिरी हयात में इनके बराह रास्त इरशादात सुनकर जो क़ल्ब की कैफ़ियतें बदलती होंगी और सूरत-ए-हाल बदलती होंगी। हम हज़रत सैयदना शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए, इनकी सीरत को हमने देखा कि गौसे पाक की बारगाह में जब हाज़िर हुए तो क्या हुआ। इसी तरह हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा की सीरत और आपके इरशादात को जब हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं तो फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। जब ख़ुद इनकी बातें वहाँ के उस वक्त के मौजूद लोग सुनते होंगे, इनकी सोहबत का असर किस कदर उम्दा पड़ता होगा, ये अपनी मिसाल आप है। तो ये बात दुरुस्त है कि जब हम इनकी सीरत का मुताला करके जब इनके पास जाते हैं तो इनकी बारगाह में पहुँचने की कैफियत हमारी तब्दील हो जाती है। इनकी वो ज़िंदगी के वो शब व रोज़ का हमारे ख़याल है, ये खुशनसीब भी है हमारी, और ये एहसान है उनका जिन्होंने हमें इनकी सीरत जमा करके दी है। हुज़ूर एक सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है, यकीनन बुज़ुर्गों में कोई तकाबुल और उनके दर्जों को हम हमारी तो औकात भी नहीं, और सबके मकाम बड़े हैं, हमारे सर के ताज हैं। लेकिन एक होता है ना कि किसी एक शख्सियत से, एक मज़ार से, एक बुज़ुर्ग से ख़ास अटैचमेंट होती है। तो आप किस, अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सफ़र में किस मज़ार से ज़्यादा आपको बरकतें महसूस हुई, या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बार बार जाने को जी चाहता है? इसमें मुझे ऐसा लगता है अब्दुल हबीब भाई कि इसमें बारगाहों को तकसीम करने के बजाय अपनी तबीयत को तकसीम करना ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। कि कहीं जैसे कि हम फ़ौरन निकले तो कहीं बिल्कुल हम फ्रेश हैं, वहाँ पहुँचे, फिर थोड़ा थक कर कहीं पहुँचे, तो यूँ आपकी हमारी जो कैफियत है ना वो हमारे साथ चल रही होती है, ना कि बुज़ुर्गों की बातों को। किसी बुज़ुर्ग, अच्छा आपको जहाँ आपको ज़्यादा लुत्फ़ आया होगा वहाँ चूँकि मेरे को थकन ज़्यादा लगी होगी, तो मैं कहा चलें, मतलब वो जितनी देर तक बंदे का ज़ौक़ शौक़ साथ दे। तो ग़ालिबन यहाँ पर बुज़ुर्गों को तकसीम करने के बजाय हम अपने कैफियत को तकसीम करें तो ज़्यादा मुफीद है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। चूँकि हम बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर फ़र्दन फ़र्दन हाज़िरी दे चुके थे, जिनमें दुआ व फातिहा का सिलसिला हुआ,
لہٰذا آج 10 ربیع الآخر اور مطابق 25 اکتوبر نگران شورا نے خصوصی حاضری کا جدول بنایا، جس میں انہوں نے مزارات اولیاء پر حاضری دینے کے علاوہ خشوع کے ساتھ صاحب مزار کی سیرت کو بھی بیان کرنا تھا۔ 25 اکتوبر ہے 2023 اور 10 ربیع الآخر، اور آج انشاءاللہ زندہ رہے تو مغرب کے بعد بڑی رات یعنی 11ویں شریف پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑا ذوق و شوق لے کر عاشقان غوث پاک اس وقت بغداد آ رہے ہیں، مختلف شہروں سے ہوتے ہوتے اب یوں سمجھیے کہ وہ بس سب اب یہاں آ گئے شہر بغداد میں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اولیاء کرام کی یہ علامت بیان کی ہے، ان کی نشانی بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا اختیار کیا؟ تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، یعنی گناہوں سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے، جو اللہ پاک نے فرمایا وہ کرنے والے، اللہ پاک نے جس سے روکا اس سے رکنے والے۔ پھر اللہ پاک نے جو ان کی تعریف قرآن کریم بیان کی، اور ساتھ ساتھ حدیث قدسی ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس میں بھی اولیاء کرام کی شان بیان ہوتی ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب جب یوں ان کی مزارات پر جانا اور ان کے مزارات پر ان کا ذکر کرنا، یہ الحمدللہ یہ ایک خوبی ہوتی ہے۔ مزار پر نہ بھی جائیں گا، ذکر کہیں بھی کریں گے تو ذکر تو ہو جائے گا، لیکن مزار شریف پر حاضر ہوگا، جب ان کی مزار پر ان کے قدموں میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں اللہ پاک کے نیک بندے آرام فرما ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ قبولیت دعا کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم اس سفر پر ہیں اور انشاءاللہ مختلف بزرگان دین کی مزارات پر حاضری دیں گے۔ پہلے ہم ان کی مزار پر حاضری دے چکے ہیں، آپ انشاءاللہ وہاں پر ان کی مزار کی زیارت بھی کریں گے، اور کچھ دیر ہم انشاءاللہ جب موقع ملا تو ان کی سیرت پر بیان کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، میرا چلنا میرا رکنا۔ اسی سلسلے میں نگران شورا کی ملاقات ایک بار پھر جامع مسجد جنید بغدادی کے امام و خطیب شیخ علی طارق حنفی قادری حفظہ اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ انہوں نے اور دیگر مقامی اسلامی بھائیوں نے محبتوں کا اظہار کیا۔ میرا جانا میرا آنا دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کے بے حساب بخشش کرے، سب سارے مسلمانوں کو دعا کریے، اللہ سب مسلمانوں کو رحمت کی نظر فرمائے۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم، سوئے لوح و قلم۔ اس کے بعد آپ سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر پھر حاضر ہوئے، ان کی سیرت کے گوشوں کو بیان کیا اور آخر میں اجتماعی دعا بھی کروائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم جس احاطے میں داخل ہوئے ہیں ایریا میں، یہاں پر حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ یہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ درد و عالم جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 5ویں صدی خلیفہ ہارون رشید کے ہم اثر ہیں۔ آپ بغداد کے اہل حال اور مجازیب یعنی مذہب میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بغداد کی گلی کوچوں میں آپ پھرا کرتے تھے، لوگ انہیں بہلول مجنوں کہہ کر پکارتے، لیکن آپ اہل اللہ میں سے تھے، یعنی اللہ والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بے شمار حکایات اور نصیحتوں والے واقعات، سمجھ والے واقعات کی وجہ سے آپ کو بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کا اصل نام وہب بن عمر یہ بتایا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں
کہ یہ اپنے رب کے حضور دعا کر دیں ہمارے لیے کوئی کام ہو جائے، ہم بھی بڑے بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اللہ پاک آپ پر بھی ان کی برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک ان کے وجود پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ I must strive to rectify myself and the people of the whole world. I must strive to rectify myself and the people. چونکہ مغرب کے بعد بڑی 11ویں شریف کی ابتدا ہو گئی تھی تو اسلامی بھائی مختلف شہروں سے بغداد میں جمع ہونے لگے، مختلف ملکوں سے جمع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، جہاں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت بیان کی اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، ذرا غور کریں، میں اس وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہوں، اور یہ تابعی بزرگ ہیں، یعنی کہ تابعی ہیں، صحابہ کی صحبت پائی ہے۔ سراج الائمہ امام، سراج الائمہ اعظم ابو حنیفہ، درد و علام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے، آہ کیا بات اولیاء کی ہے، درد و علام جب رلاتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر آپ کی بارگاہ میں میری حاضری ہے۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو، مزار شریف کے ساتھ متصل خوبصورت سفید محرابوں والی مسجد کی زیارت بھی کی، جائے گی ہو نظر، نعرے بلند کرتے ہوئے غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلطان ولایت ولیوں کی حکومت شہباز خطابت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب محی الدین ہے، آپ نے دین کو زندہ کیا۔ کیا ہی اچھا ہو یہاں سے یہ تحفہ لے کے جائیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا بھی ہے اور برائی سے بچانا بھی ہے۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for